السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ کی پرفارمنس، اور آگے جو مارکیٹ پرفارم کرے گی اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو سیکٹر وائز ہم نے دیکھی ہیں، اور ان میں کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہم نے دیکھی ہے اور کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر جو اس وقت کرنٹ مارکیٹ کی کنڈیشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، جو سائیکلک سسٹم میں جب مارکیٹ کام کر رہی ہے اور بلش زون کی ویو 1 جس کو امپلسو ویو کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور امپلسو ویو کی جو ہے کریکشن جو ہے اس کو کریکٹیو ویو کے اندر ہم یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریکٹیو ویو کے اندر اے اینڈ بی اینڈ سی کے ساتھ مارکیٹ کام کرتی ہے، اور جو ویو سی ہے وہ بڑی ہارڈلی اپنی جو ہے پرفارمنس شو کرتی ہے، جیسے کہ اب بھی مارکیٹ اسی طرح پرفارم کر رہی ہے. جو یہ بائی بیک آیا تھا مارکیٹ کے اندر، تو یہ جسٹ جو ہے رننگ کریکشن رہی، یہ ویلڈ نہیں رہا. آگے پوائنٹ جو مارکیٹ کو پلس میں ٹریڈ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائی، مارکیٹ پریشر میں رہی اور نیچے ٹریڈ کیا مارکیٹ نے، یہ ویلڈ نہیں رہا. تو یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی ہم اس کے اوپر جائیں گے. ہم کرنٹ کنڈیشن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت نظر کیا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نظر جو مارکیٹ آ رہی ہے اس پر نہیں جانا چاہیے ہمیں جسٹ مارکیٹ کے جو ویلڈ پوائنٹس ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. مارکیٹ نے بائی بیک نہیں دیا لیکن وہ اسٹیبل نہیں ہو پائی اور واپس مارکیٹ اپنی کریکشن کو کنٹینیو کر رہی ہے. اب ویلڈ پوائنٹس کیا ہیں کہ مارکیٹ ایٹ لیسٹ جو ہے جو فائنل مارکیٹ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں 61.8% جو ہے مارکیٹ کا سب سے ویلڈ پوائنٹ رہتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. یہاں سے مارکیٹ ہر حال میں بائی بیک کر جاتی ہے، اور جو کہ وہ اس کا بنتا ہے 44,340 کے اراؤنڈ بنتا ہے. یہ بھی مارکیٹ میں جب بلی زون کے اندر اتنی نہیں مارکیٹ نیچے آتی ہے، لیکن اس وقت جو انسٹیبل مارکیٹ ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسے سیکٹر ہیں جو کہ نہیں پرفارم کرنا چاہتے، جس کے بارے میں آپ سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر کریکشن میں رہے گا. سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا اور کافی پریشر میں رہے گا، جو کہ مین اسٹیم ہے مارکیٹ کا. ٹھیک ہے نا، سیمنٹ سیکٹر سمجھیں کہ مارکیٹ کا انجن ہے. جب تک یہ نہیں چلے گا مارکیٹ اسٹیبل نہیں ہو پائے گی. سیمنٹ سیکٹر کے ساتھ پھر اسٹیل سیکٹر آ جاتا ہے، دونوں ایک ساتھ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنسٹرکشن میں خاص طور پر پھر جو ہے سیمنٹ اینڈ اسٹیل ہی کام کرتا ہے. تو اس کی بیس پر جو ہیوی ویٹیج سیکٹرز ہیں وہ نہیں ساتھ دے رہے مارکیٹ کا، تو مارکیٹ پریشر میں رہے گی. لیکن جو خاص طور پر جو مینیپولیٹ کر کے جو چیزیں چلائی جاتی ہیں، اگر انڈیکس کا گھر پورا ہی کرنا ہے اوپر کا، تو یہاں دائیں بائیں سے اٹھا کر اسٹاکس کو دوسرے سیکٹر سے اٹھا کر انڈیکس کا تو گھر پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی پھر. تو مین چیز یہی ہے کہ ہم مارکیٹ کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت کہیں سے بھی ایسے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے. ہاں، یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو ہے مینیپولیشن ہو سکتی ہے، کہ اوپر کی ایک ڈائریکشن بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاص پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ابھی تک کے لیے نا. تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں، اچھی امید کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں کہ آگے مارکیٹ اچھا پرفارم کر جائے. لیکن خاص طور پر جو یہاں پر میں انڈیکیٹ کرتا ہوں چیزوں کو، وہ سیمنٹ اینڈ اسٹیل سیکٹر، دونوں یہ سیکٹر یہ پرفارم کرنے چاہیے. باقی کوئی سیکٹر اگر اچھی طرح ساتھ نہیں دیتا ہے تو بھی مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی. یہ دو سیکٹر اگر ٹھیک پرفارم کر جاتے ہیں تو یہ سیکٹر چلتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جو ہے، کیونکہ انجن جب کسی بھی گاڑی کا چلے گا تو پیچھے گاڑی آئے گی نا. تو بات وہی ہے کہ پھر اس کے بعد آٹو سیکٹر کی آج کی جو پرفارمنس تھی وہ کافی سٹیبل تھا. آٹو سیکٹر اینڈ فوڈ سیکٹر، اس کے ساتھ فارما سیکٹر نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ٹھیک رہا، لیکن پریشر میں بہت سارے سیکٹر رہے ہیں آج، لیکن کچھ سیکٹر ایسے رہے ہیں جو کہ سٹیبل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو اسٹرینتھ ہے مارکیٹ کی، آر ایس آئی کے مطابق ہم نے بات کی تھی کہ آر ایس آئی 45 اینڈ 46 کی طرف آ رہا ہے، جو کہ اس کا سپورٹ لیول بنتا ہے، اور سپورٹ کو آج آر ایس آئی نے ٹیسٹ کر دیا ہے. 45 پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے یہ.
اینڈ بہرحال آر ایس آئی اپنے سپورٹ لیولز کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اب یہ بھی جو ہے اوپر چلنے کی ہی بات کر سکتا ہے. اب منڈے کا دن جو آگے ورکنگ ڈے ہے وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اور وہ لاسٹ ڈے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو نیچے کا جو بھی لیول ملے گا دیٹ واز لاسٹ ڈے آف دی کریکشن, انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں ہم, کیونکہ 61.8% بہت اسٹرانگ کریکشن کا لیول ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ آ جاتا ہے 75% والا, جو کہ لاسٹ اینڈ فائنل اس کی حد ہوتی ہے. کسی بھی جو ہے ویوز کی جو کریکشن ہے وہ لاسٹ اس کی حد ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو نیچے اگر آ جاتی ہے وہ پھر آگے ڈبل باٹم اینڈ نیو لو, پھر اس طرف معاملات چلے جاتے ہیں. لیکن اس طرف ابھی تک معاملات جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس وجہ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آگے کا جو آنے والا دن ہے وہ لاسٹ جو فائنل ڈے رہے گا انشاءاللہ, جو لو اپنا دے کے پھر مارکیٹ آگے کی بات کرے گی. اور والیوم جو ہے کم لگا ہے, آج کا والیوم 87 ملین کا ہے, والیوم ڈیکریز ہوا ہے اور سیلنگ پریشر بھی کوئی خاص اتنا نظر نہیں آیا, لیکن جسٹ انڈیکس ٹوٹا ہوا نظر آیا ہمیں. تو یہ ہے سائیکلک سسٹم کے مطابق مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پر تو مارکیٹ ابھی بھی ٹھیک جا رہی ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹس ڈیکریز انکریز ہوتی ہیں, اس میں کوئی جو نئی بات نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے. مارکیٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے کچھ چیزیں لینتھ کی انکریزنگ اینڈ ڈیکریزنگ یہ چیزیں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم جو خاص طور پر بات کر رہے تھے, میں خاص طور پر اس میں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں جا کر آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں. اس کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ ہے جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے. ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس کی ہم بات کر رہے تھے, جس میں ایلیٹ ویو سائیکلک سسٹم میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, سائیکل زون اسپیل, انشاءاللہ یہ عید تو اب گزر گئی. اس کے بعد اب آفٹر 1 ویک انشاءاللہ ہم اس کو اسٹارٹ کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر یہ ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پر ایکسپیرینس بیسڈ ہوں گی, اور بیک پہ مارکیٹ کے جو مینپولیشن اور بورڈ فلکچویشن اور اس کے بیک پر اور بھی کافی ایسی اسٹریٹجیز ہیں, باتیں, چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر ہوں گی. اور اس میں بائی سیل اسٹریٹجی جو ہے خاص طور پر کہ کس جگہ پر آپ کو کس وقت کیا دیکھ کر پھر مارکیٹ میں بائنگ بنانی چاہیے, وہ اسپلٹ موڈ میں پھر کس طرح کام کرتے ہیں, بائی اینڈ سیل, پھر سیلنگ کہاں کرنی چاہیے, یہ ساری پھر ٹیکنیکلز میں آ جاتی ہیں اور ایلیٹ ویو ایڈوانس ٹیکنیکلز میں آ جائیں گی. تو یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ انشاءاللہ جو لوگ آ چکے ہیں, جو ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں وہ, اور جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ نیکسٹ جو آنے والا جو ویک ہے اس میں ہم اس کو ضرور اسٹارٹ کر لیں گے. آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے فار پورٹ فولیو مینجمنٹ, بائی سیل کال, اینڈ فار اینی کیوری اکارڈنگ ٹو مارکیٹ یو کین آسک. انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رسپانس ملے گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں تو یہاں تک کلیئر ہو ہی گئی ہیں. اب ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف چلتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت اوورال مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر کے اندر آج پائنیئر سیمنٹ نے لاک لگایا نیچے کا, اور بھی بہت سارے اسٹاک جو ہے سیمنٹ سیکٹر کے کافی جو ہے پریشر میں ہی نظر آئے ہیں. اسٹیل سیکٹر بھی اسی کے ساتھ ہی پھر رہتا ہے. تو یہ دونوں سیکٹر, ان کی پرفارمنس اچھی ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز جو ہے مارکیٹ سٹیبل اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی. تو رینج باؤنڈ میں کام کرتی جائے گی, اپنے اوپر کے گھر پورے کرتی جائے گی اور پریشر میں ہی رہے گی, تو کوئی ہم جو ہے اچھی ریلی نہیں پھر دیکھ پائیں گے. تو ضرور یہ ہونا چاہیے کہ سیمنٹ سیکٹر اینڈ اسٹیل سیکٹر پرفارم کرے. آٹو سیکٹر بھی اس کا ساتھ پہ دے گا. آٹو سیکٹر آج کافی سٹیبل رہا ہے, اس نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سٹیبل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فوڈ سیکٹر بھی کافی سٹیبل رہا. فارما سیکٹر جو ہے اس نے رینج باؤنڈ میں کام کیا ہے. ٹیکسٹائل بھی, انرجی سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر نے نیگیٹو پرفارم کیا ہے, اور اس کا پرفارم کرنا نیگیٹو ویلڈ بھی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی اچھا پرفارم کر چکا تھا, اب اس میں کریکشن ڈیو تھی. بینکنگ سیکٹر بھی اسی طرح نیگیٹو. مسیلینیس میں کچھ اسٹاک ایسے تھے جو کہ اب آگے چلنے کی بات کر رہے تھے. مارکیٹ 408 پوائنٹ آئی تھنک اس وقت نیگیٹو کلوز میں, اور بہت سارے ایسے اسٹاک تھے جو کہ آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی بھی ہے مارکیٹ میں, اور
صرف 2 سیکٹر ٹھیک ہو جائیں تو سیمنٹ اینڈ اسٹیل تو بہت زیادہ جو ہے مارکیٹ میں یہ ساتھ دے جائیں گے. اب ٹیکسٹائل بھی ٹھیک ہے، رینج باؤنڈ میں ہی رہا ہے. اگر ہم اس میں ٹائم فیکٹر رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹائم فیکٹر رپورٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 4 اور 5 دن سے جو ہے نا اسٹاکس نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ دیکھیں 10 دن سے تو چراغ سیمنٹ نیگیٹو جا رہا ہے. اس میں فوڈ سیکٹر میں دیکھیں تو 10 دن سے فوجی فوڈس نیگیٹو جا رہا ہے. اوورال باقی جتنے بھی سیکٹر ہیں اس میں تقریباً 4 دن سے اور 5 دن سے اسٹاکس نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آٹو سیکٹر ہے جو کہ 2 دن سے نیگیٹو جا رہا ہے. تو یہ 4 اور 5 دن کا فگر ہے اوورال مارکیٹ کا کہ یہ نیگیٹو جا رہے ہیں. اب آگے جو ہے گڈ پرفارمنس کی امید ہے، کیونکہ کنٹینیو 4-5 دن سے اگر مارکیٹ نیگیٹو جا رہی ہے تو آگے وہ اسٹیبل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اسے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی. انشاءاللہ اسی کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.